السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مجلس میں ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ اصلاح ہماری 100% ہو جائے، سچا تعلق مل جائے، ہمارا تزکیہ ہو جائے، باطن میں جو رذائل بھرے ہوئے ہیں ایک کر کے ہم اپنے سے اندر سے نکال لیں، جنتی صفات سے اپنے کو آراستہ کریں، دوزخی عادتیں، دوزخیوں جیسی صفات ہمارے اندر سے نکل جائیں۔ اصلاح کی فکر اور اس کی کوشش، کسی اللہ کے بندے کے دل میں اپنی اصلاح کی فکر اور اس کی طلب پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے، خصوصاً ایسے زمانے میں جب کہ اکثریت بالکل غفلت میں مبتلا ہے۔ گھروں سے لے کر محلوں تک، محلوں سے لے کر شہروں تک، شہروں سے لے کر مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دور دور تک دنیا کے اکثر انسان، اور افسوس یہ کہ اکثر کلمہ پڑھنے والے بھی بری طرح غفلت کے شکار ہیں۔ ایسے زمانے میں کبھی کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو جائے کہ میری اصلاح ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اپنے کو نیت تو اس مجلس میں یہی کرنی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ کیونکہ یہ بات بالکل یقینی سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ لیا اور تسلیم کر لیا کہ واقعی میرے اس بندے نے اپنی خرابیوں کو دور کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کر ڈالی، پھر بھی جب اس کی موت آئی تو کچھ برائیاں اس کے اندر بچی رہ گئی تھیں، ان سے یہ نکل نہیں پایا تھا، تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی باقی خرابیوں کو بغیر حساب و کتاب کے معاف کر دیں گے۔ بلکہ یہاں تک اشارے آئے ہیں کہ اس کا جو حشر ہوگا وہ کامل درجے کی اصلاح والے بندوں اور بندیوں کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ جب فرشتے اس کو اس طرف لے جائیں گے جہاں اولیاء اللہ کھڑے ہوں گے، تو وہ امتی کہے گا کہ ان بزرگوں کے ساتھ آپ مجھے کھڑا کر رہے ہیں، میں تو ایک دکاندار آدمی، تاجر اور ایک مزدور، ایک کسان ہوں، بڑا گناہ گار ہوں۔ وہ بیچارہ سمجھے گا کہ فرشتوں سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، تو فرشتے اس کو اطمینان دلائیں گے کہ غلطی نہیں ہو رہی ہے، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں یہی جگہ بتائی گئی ہے کہ تم کو یہاں لائیں۔ پھر بھی وہ شخص مطمئن نہیں ہوگا، آئے اتنے بڑے بڑے پورے اللہ والے ہیں، میں گناہ گار آدمی، مجھے یہاں کہیں کو لے کر آئے، ایسا۔ اس سے ڈر لگا رہے گا، تھوڑی دیر کے بعد کوئی آئے گا اور مجھے یہاں سے لے جائے گا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ اس کی بے چینی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس سے خود مخاطب ہوں گے، بندے تو کیوں پریشان ہے؟ بندہ کہے گا اللہ یہ اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں اور میں گناہ گار، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ایک بات بتا، تو نے اپنے اندر سے تمام گناہوں کو نکالنے کی بھرپور کوشش
تمام گناہوں کو اپنے اندر کوشش نہیں کرتا تھا تو؟ وہ کہے گا جی ہاں، اللہ آپ کی توفیق تھی، یہ تو میں کرتا تھا، آخر دم تک میں لگا رہا، لیکن بہت سی چیزیں میرے اندر سے نہیں نکل پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے، اگر تجھے اور موقع مل جاتا، تیری موت نہ آتی تو برائیاں تیرے اندر سے نکل جاتی یا نہیں، تیری مکمل اصلاح ہو جاتی یا نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی آپ کی رحمت سے تو یہی امید تھی کہ ہو جاتی۔ پھر بندے سے اللہ پوچھے موت تیرے اپنے اختیار سے آئی کہ میرے بھیجنے سے آئی؟ تو وہ کہے گا کہ اختیار تو کچھ بھی نہیں ہے، زندگی پر نہ موت پر، سب پر آپ ہی کا حکم چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تو مجھ سے گمان کرتا تھا کہ میرے فیصلے کی وجہ سے تیری اصلاح میں جو کمی رہ گئی اس کی میں تجھ کو سزا دوں گا؟ نہیں، میرے یہاں ظلم نہیں ہوتا، اس لیے میں نے تیری اس فکر اور طلب کو قبول کر کے یہ فیصلہ کر دیا کہ تیرا حشر بھی انہی بندوں کے ساتھ ہوگا جن کی مکمل اصلاح ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برا ہم لوگ اپنی اصلاح کے لیے آئیں۔ اصلاح کیا ایک سمندر ہے، اس کا کیا مطلب ہے اپنی اصلاح کا؟ ہم چند ظاہری قسم کے اعمال تھوڑے سے کرنے لگتے ہیں، کچھ لباس اور شکل و صورت بدل لیتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو گئی، ہم وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں اور بہت سی خرابیاں ہمارے اندر پڑی رہتی ہیں اور ہم ادھر توجہ نہیں کرتے۔ اپنے سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ اپن چند عبادتوں پر قناعت کر کے مطمئن ہو جاتے کہ اصلاح ہوگی ان کے، حالانکہ اندر میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، ہم ان کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اب آج کی مجلس میں اندرونی جو خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ان 3 کا ہم لوگ مذاکرہ کریں گے۔ 3 بیماریاں۔ یہ نمبر 1 بدگمانی، یہ خطرناک روحانی بیماری ہے۔ بدگمانی، برا گمان کرنا۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی کی عادت چھوڑ دو۔ اللہ کی پناہ، یہ بدگمانی کی بیماری کروڑوں انسانوں کو ترقیوں سے روکے ہوئے ہے۔ یہ عجیب بیماری ہے بدگمانی جو ہے، دوسروں کے بارے میں برا گمان کرنا۔ بدگمانی کی جب بیماری کسی کو ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ اور ماں سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے، وہ اپنے استاد اور اپنے شیخ سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے، ہر شخص سے بدگمانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ عادت ہی لگ گئی والے شخص کو۔ کسی شخص کو اچھے سے اچھا کام کرتا ہوا جب دیکھتا ہے جس کے مزاج میں بدگمانی ہے، تو وہ اس شخص کو اچھے سے اچھا کام کرنے کے پیچھے بھی بدگمانی گنجائش نکال لیتا ہے کہ یہ تو اصل میں فلاں وجہ سے کر رہے ہیں، یہ تو شہرت کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو عزت کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو دولت کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک بیماری کہ جس انسان کے اندر بدگمانی کی بیماری ہو اس کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ جب تک کہ یہ بیماری نہیں جائے گی اس وقت تک اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کی اصلاح کے لیے اس کو جو مشورہ دیا جائے گا وہ اس کے بارے میں بدگمانی کرے گا۔ کیسے ہوگی اب اس کی اصلاح؟ نیک سے نیک انسان کے اندر بھی وہ برائی ہی تلاش کرے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا وہ ہے بدگمانی۔ ایاکم والظن، حدیث میں ہے بدگمانی سے بچو۔ فإن الظن أكذب الحدیث، کسی کے بارے میں کچھ سوچنا یا گمان کر لینا
اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ عجیب زمانہ ہے یہ، ہر قدم پر ہماری جو نظر کسی پر پڑتی ہے منفی ہی پڑتی ہے، اچھا نہیں سوچتے، ہم خرابی سوچتے ہیں۔ کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنا، محبت سے اس کو دیکھنا، اس کی قدر کرنا، اچھا گمان کرنا، یہ بالکل جیسے اٹھ گیا ہے آج کے دور میں۔ حسن ظن بولے تو اچھا گمان رکھنا، یہ ختم ہوگا۔ بدگمانی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کس قدر عام ہے، کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں بدگمانی کی وجہ سے، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں بدگمانی کی بیماری وجہ سے، کتنے جھگڑے، کتنے قتل، کتنے مقدمے بازیاں، کتنے فسادات ہو رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب اللہ کے وہ بندے جنہوں نے کھرچ کے اپنے اندر سے اس بدگمانی کی عادت کو نکال دیا۔ سب کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دینا اور اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، سب کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے۔ اس لیے اپن کیا کرنا، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، بھائی یہ اچھا، بھائی میرا دل خراب ہے، یہ آدمی تو نیکی ہے، میں گناہ گار ہوں صاحب۔ اب انسان کیا سوچنا معلوم، اللہ رحمان رحیم ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، میرے لیے اللہ بڑا مہربان، لیکن فلاں صاحب اللہ ان کو نہیں بخشیں گے، ایسا سوچتا آدمی۔ فلاں صاحب تو ایسے ہیں، میں تو ان کو پہچانتا ہوں، دیکھنا ان کا انجام کیا ہوگا۔ استغفر اللہ، کہاں تک چلے جاتے ہیں بدگمانی کے اثرات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اس وقت کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی تم فلاں گناہ کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو وہ گناہ نہیں کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا تم سچ کہتے ہو، میری آنکھوں نے غلط دیکھا تھا، تم سچ کہتے ہو۔ فوراً عیسیٰ علیہ السلام کیا کرے، اپنی طرف نسبت، ہاں بھائی میرے دیکھنے میں غلطی ہوگی، تم گناہ نہیں کر سکتے۔ ایمان کی حقیقت جب دل میں اترتی ہے تو انسان دوسروں کے بارے میں فوراً عذر تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیا۔ یہ وہ تعلق ہے جو دو ایمان والوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے۔ بدگمانی کی عادت رہتے ہوئے ایک گھر میں جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا، ایک قوم میں کیسے جوڑ پیدا ہو سکتا ہے، ایک امت میں کیسے جوڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ شاگرد استاد سے بدگمان اور استاد شاگرد سے بدگمان ہے۔ اب یہ جو بتا رہے ایک واقعہ لکھ رہے ہیں، یہ مضمون ہے، یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا سن۔ یہ جو گدی میرے پیر کے نیچے رکھی ہوئی وہ نا، ایسا بعض ہمارے بزرگ کے ہیں یہاں بیٹھتے تو نیچے تکیا کیا لگاتے نا گدی، نہیں حضرت مولانا طلحہ صاحب بھی جب تشریف لاتے ہیں تو ان کے جو ہے شاگرد نیچے کچھ رکھ دیتے تکیا۔ تو دیکھو حضرت کیا بول رہا ہے، یہ جو گدی میرے پیر کے نیچے رکھی ہوئی ہے، ایک صاحب کی نگاہوں سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ بیان سننے سے زیادہ اس گدی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب مولانا سجاد صاحب میں بیان کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ پیر کی طرف بار بار دیکھے، گدی کہیں کو رکھے انہوں پیر کے نیچے۔ ان کا ذہن اسی میں اٹکا ہوا کہ آج کل کے علماء کتنے آرام پسند ہو گئے کہ پیروں کے نیچے بھی ان کو ایک گدی چاہیے۔ مجلس کے بعد میں نے ان کو بلوایا، وہ صاحب ہیں، ان سے کہا کہ بھائی آپ کو میرے پیروں کے نیچے رکھے تکیے کے بارے میں شاید کچھ اشکال ہے، ایسا کچھ ہے؟ وہ ایک دم گھبرا گئے۔ جی حضرت نہیں، میں نے کہا کہ میں بند کمرے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے وہاں مجلس میں پوچھ سکتا تھا، بھائی بار بار ادھر کہیں کو دیکھ رہے بھائی مجھے دیکھو بول سکتا تھا۔
مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ آپ کو کچھ پریشانی ہو رہی ہے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ میری ریڑھ کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا بہت علاج ہو چکا، اللہ نے بڑا کرم کیا، ورنہ ڈاکٹر تو شروع میں کہتے تھے کہ زندگی بھر بستر پر ہی رہیں گے، کبھی اٹھ نہیں سکتے۔ ڈاکٹروں نے باقاعدہ میڈیکل حساب سے کرسی بھی خود ڈیزائن کر کے دی، اس کرسی پر آپ بیٹھیں اور پیر زمین پر نہ رکھیں، تکیے پر رکھا کریں، اور تکیہ بھی اتنی سائز کا ہونا چاہیے، ایسا لمبا چوڑا ہونا چاہیے، اس اونچائی کا ہونا چاہیے، اس پر پیر رکھیں اور پیر بھی سیدھے نہ رکھیں، اکثر آپ ایسے بیٹھیں کہ ایک پیر دوسرے پیر پر رکھیں وغیرہ وغیرہ۔ ان سے کہا بھائی یہ میری میڈیکل مجبوری ہے، آپ بدگمان نہ ہو۔ وہ بیچارہ بہت شرمندہ ہوا۔ ہاں، میرا مقصد شرمندہ کرنا نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ اگر آئندہ مجلس میں آئیں گے تو بیان سننے کے بجائے آپ کو پیروں کے تکیے اور خصوصی کرسی کا درد سر لگا رہے گا، تو آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہ بات کہہ دی اور بات سمجھائی کہ تھوڑے آئے بڑے بزرگ ہیں یہ نو مفکر ملت بل ایسا، پھر کیا کرسی دیکھو نیچے تکیا ادھر ادھر بات۔ آج حال یہ کہ اپنے بارے میں ہر پہلو سے خوش فہمی، آدمی ہر اپنے بارے میں کیا سوچتا، میں سب سے ٹھیک، میں اتنے ایسا، اور دوسروں کے متعلق ہر مسئلے میں بدگمانی ہے۔ عجیب حالت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے ایسی صورت میں کیا فائدہ ہوگا، کیا نفع ہوگا؟ تو ایاکم والظن، حدیث میں ہے کہ گمان کرنے کی عادت چھوڑ دو، گمان کرنا چھوڑ دو۔ کہ بدگمانی 100% جھوٹ ہے۔ اپنی طرف سے گمان کر لینا ہی جھوٹ ہے۔ مست رہو اپنی دنیا میں، دوسروں کو کیوں تاکتے جھانکتے ہو رہتے ہو؟ اس لیے جو ذکر کی جو عادتیں سکھائی جاتی ہیں، کاش کہ کوئی اس کی گہرائی کو سمجھنے والا ایک بندہ تو ملتا۔ یقین مانے جس کو ذکر قلبی کی عادت ہو جاتی ہے، وقوف قلبی کی عادت ہو جاتی ہے، ہر وقت اور مشغلوں کے ساتھ ساتھ چپ چاپ اس کا دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، پھر اس کی توجہ ادھر ادھر جاتی ہی نہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں مطمئن اور خوشگوار زندگی گزارنے کا اور کوئی سبب ہو سکتا ہے۔ مست رہتا ہے انسان اپنے حال میں، سوائے اچھے گمان کے اور کوئی گمان اس کے دل میں دوسروں کے بارے میں نہیں آتا۔ تو اب اپنے سلسلے میں کیا ہے بولے تو ہمیشہ وقوف قلبی کے ساتھ رہو، دھیان کدھر رکھو؟ اللہ کی طرف، اپنی پوری سوچ اللہ کی طرف رکھو، اللہ مجھے دیکھ رہے، اور دل سے اللہ اللہ اللہ، ہر سانس دھڑکن میں اللہ اللہ کرتے ہو، تو پھر بدگمانی کی نوبت اتنی آتی نہیں۔ اگر ہم دھیان اللہ کی طرف نہیں رکھیں گے تو پھر وہ ہے نا کہاوت، خانہ خالی را دیومی گیرت کہتے ہیں، وہ ویران گھروں میں شیطان گھس جاتے کہتے ہیں۔ تو ایسے اپن دل کو وہ رکھیں گے، اللہ کے ذکر سے آباد نہیں رکھیں گے تو دل میں پھر شیطانی وسوسے بدگمانی آتی۔ تو ٹھیک ہے نا بھئی، یہ پہلا گناہ ہے بدگمانی کا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا گناہ ہے ٹوہ میں رہنا اور عیب تلاش کرنا۔ یہ بھی بہت ناپسندیدہ ہے۔ دوسروں جو جاسوسی کرنا، مخبری کرنا، عیب تلاش کرنا۔ حدیث میں کیا ہے؟ ولا تحسسوا، کھود بین مت کرو، کسی کے معاملے کی چھان بین مت کرو۔ ولا تجسسوا، دوسروں کی کمزوریوں کو، عیبوں کو، غلطیوں کو تلاش کرنا چھوڑ دو۔ اب یہ کیا ہوتا معلوم؟ بدگمانی پر انسان ٹھہرتا نہیں، جب کسی سے اس کو بدگمانی ہوتی ہے تو وہ اس کی چھان بین کرتا ہے، تو ہمیں لگا رہتا ہے، بالخصوص کمزوریوں کو اور عیبوں کو تلاش کرتا ہے کہ کوئی چیز پکڑ میں آئے، کوئی چیز نظر میں آ جائے۔ یہ لازمی ہوتا ہے، جو بدگمانی کا مریض ہوگا وہ عیبوں کو ضرور تلاش کرے گا۔ باقی اگر کوئی کمزوری کسی بھائی کے اندر ہے تو اس کو دیکھو بھی مت، ڈھونڈنا تلاش کرنا تو دور کی بات ہے۔ کسی کی کوئی کمزوری ہو بھی تو اس کو دیکھو مت، اس پر نظر مت ڈالو۔
کوئی نہ کوئی اچھا گمان کر لو، کوئی اچھی تعویل کر لو، کوئی اچھا عذر تلاش کر لو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ ہے نا ایک شعر ہے، حدیث بھی ہے، حدیث کا پورا مفہوم جو ایک شعر کے اندر کوئی تو بولے، کیا بولے تو شعر وہ، غیر کی آنکھ کا تنکا آتا ہے تجھ کو نظر، دیکھ ذرا غافل اپنی آنکھ کا شہتیر۔ دوسروں کے آنکھ میں تنکا ہے تو اپن دیکھو اس کی آنکھ میں تنکا ہے بول کے بول رہے ہیں، تنکا معمولی سے ہوتا نا، دیکھ ذرا غافل اپنی آنکھ کا، یہ تیرے آنکھ میں تو ایسے ناٹاں بڑے بڑے، ناٹاں دیکھے پرانے گھروں میں جا کے دیکھو بڑے بڑے رہتے ہو، یہ بھیما کی طرح، یہ بھیم ہے نا، بھیم کے اوپر چھت ہے نا، تو پہلے زمانے میں ناٹاں جو ہے لگا دے کہ اس کے اوپر کویلو کا ہمارا جال، تو ناٹ کتنے، بھیم کتنا بڑا بولو، تو بولے تیرے اندر اتنے بڑے بڑے عیبا ہیں ناٹ کی طرح، اس کو تو نہیں دیکھ رہا، دوسروں کی آنکھ میں تنکا ہے تو بھی اس کو نظر آ رہا ہے، دیکھو تنکا ہے بول رہا، اور اپنے اندر بڑے بڑے بیماریاں ہیں اس کو دیکھ رہا ہے اتنی۔ حسد یہ تیسری بیماری ہے روحانی، بھیانک روحانی بیماری حسد۔ حسد بولے تو جلنا، ولا تحاسدوا حدیث میں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ یہ سب وہ چیزیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی جن سے آپ حقیقی اصلاح کا مطلب سمجھانا چاہتے ہیں۔ صرف کرتا پائجامہ ٹوپی پہن لی اور کچھ ظاہری اعمال کرنے لگے، یہ حقیقی اصلاح نہیں ہے بھائی، یہ حقیقی اصلاح اس کو نہیں بولتے۔ فرمایا حسد مت کرو، یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، حسد انسان کو اپنی ہی برادری کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ برادری کا کیا مطلب؟ حسد اپنی برادری کے لوگوں سے ہوتا کرتے، تو کیا مطلب؟ ایک عالم کو جو حسد ہوگا وہ دوسرے عالم سے ہی ہوگا، ایک مقرر کو جو حسد ہوگا وہ دوسرے مقرر سے ہی ہوگا، ایک عورت کو جو حسد ہوگا وہ دوسرے عورت سے ہی ہوگا۔ یہ جو چیزیں ہیں کہ بھائی حسد سے بچو، تکبر سے بچو، غرور سے بچو، عجب سے بچو، بدگمانی بچو، غیبت سے بچو، تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف کی چیزیں ہیں، بہت اونچی چیزیں ہیں، یہ بہت اونچے درجے کی چیزیں ہیں، ہمارا کام تو اس سے کم میں چل جائے گا، بس خالی ہم نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، ہمارا کام اس سے چل جائے گا۔ باقی تو جو لوگ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں وہ حسد، تکبر، غرور، عجب، بدگمانی اور غیبت جیسی چیزوں سے بچنے کی فکر کریں۔ ہم تو دال روٹی سے کام چلا لیں گے، بریانی تم کو مبارک ہو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ایک عام انسان کی بنیادی ضروریات میں ہیں۔ یہ جو رذائل ہیں نا، حسد ہے، بدگمانی ہے، غیبت، چغلی، عجب، تکبر، یہ ساری جو روحانی بیماریاں خواص میں بھی ہوتی ہیں اور عوام میں بھی ہوتی ہیں۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ سب کو جو ہے یہ دوزخی وہ عادت نہیں ہے، یہ بری صفات ان کو نکالنا، ان کو نکال کے کیا کرنا، اچھی صفات اپنے اندر لانا، جنتی صفات، نہیں تو ان بری صفات کے ہوتے آدمی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اگر ساس کے اندر بہو سے حسد ہوا تو سکون رہے گا گھر میں؟ سوال کریں، ساس کیا کر رہی؟ بہو سے حسد کر رہی، اور عام طور سے حسد ہی تو ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ساس بہو سے جلتی ہے؟ یہی تو حسد ہے جو لاکھوں گھروں کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ حسد کا مرض ہے نا، حسد کی بیماری گھروں میں انتشار، جھگڑے کا سبب بن رہی ہے، کروڑوں عورتوں کی زندگی حرام ہے، یہ حسد ہی تو ہے۔ اگر یہ حسد دل میں نہ ہو تو گھر جنت بن جائے۔ ننند اور بھاوج میں حسد ہوتا ہے۔ ننند کس کو بولتے ہیں؟ بھاوج کس کو بولتے ہیں؟ معلوم نا، سمجھ گئے نا؟ کیا چھین لیا بھاوج نے ننند سے؟ کیا چیز چھین لی تمہاری ملکیت کی؟ لیکن نہیں، بس ننند کو حسد ہو گیا، استغفر اللہ، بھاوج سے جھگڑے کرتی رہتی ہے۔ ایک بھائی کاروبار میں بہت ترقی کر گا، دوسرا بھائی پیچھے رہ گا، اب اس کو حسد ہوتا ہے، اس کے اولادوں کو حسد ہوتا ہے۔ ایک مدرسے میں ایک استاد طلباء میں بہت مقبول، دوسرے استادوں کو حسد ہوتا ہے۔ دوسرے استاد یہ نہیں سوچتے کہ یہ مقبول کن اخلاق کی وجہ سے ہے،
کچھ خصوصیت ہے تبھی تو طلباء اس کی طرف لپکتے ہیں. اب وہ بجائے اس کے کہ اپنی کمزوریوں کو دور کرے وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک امام دوسرے امام سے حسد کرتا ہے. تو یہ حسد کی بیماری بہت عام ہے. حسد کی سرحدیں کفر تک پہنچتی ہیں. حسد بول تو جلنا، ان کہیں کو ترقی کر رہا ہوں نہیں کرنا ترقی. اب میں جہاں ہوں وہیں رہوں لیکن ان تو نہیں بڑھنا، ایسا اس کو بولتے ہیں حسد. اس کا دوسرا ترجمہ ہے جلنا بولے ایسا. ایک ہے رشک، اللہ اس کو بھی آپ ترقی دیجئے مجھے بھی دیجئے، مال دولت اس کو دیجئے مجھے بھی دیجئے، ڈگریاں اس کو دیجئے مجھے دیجئے. یہ رشک تو جائز ہے، لیکن حسد کیا ہے؟ اس سے چھن جانا، مجھے ملے کہ نہ ملے. یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ. حسد صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. جس کو جو دیا وہ اللہ ہی نے دیا. کسی کو زیادہ دیا تو اللہ نے دیا، کسی کو کم دیا تو اللہ نے دیا. اب جس کو کم دیا وہ حسد کرنے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کو ظالم ٹھہرا رہا ہے. اس کو اس پر اعتراض ہے کہ آپ نے اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا. کتنی خطرناک بیماری ہے. اور انسان حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. حسد کرنے والا جلنے کی بیماری رکھتے کبھی ترقی نہیں کر پاتا، خوش نہیں رہتا. حضور بولے نا الحسد یاکل الحطب کما یاکل النار. تو خلاصہ کیا بولتا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. صلاۃ و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دنیا سے لے کر آخرت تک ہر جگہ جو پریشان کرنے والے اخلاق ہیں، بری بری عادتیں ہیں، مزاج کی خرابیاں، ان سے آپ نے ہم کو بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے. اس لیے اپنی بے چینیاں دلوں کی کئی کیوں ہے بولے تو ایک تو اللہ کا ذکر ہم نہیں کر رہے، اللہ کو بھلا دے رہے، وقوف قلبی کا. دوسرا ہے کہ اپنے اندر جو رذائل بھرے اس کی وجہ سے بھی بے چینی ہے. اس لیے کیا کرنا؟ سینہ بے کینہ رکھو، سینے کو کینہ حسد سے پاک رکھو. ولا تباغضوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں بغض و کینہ مت رکھو. دل صاف رکھو. جس کا دل ہر ایک کی طرف صاف رہتا ہے، کوئی بغض کوئی عداوت کوئی کینہ کسی کے ساتھ اس کے دل میں نہیں رہتا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ بھی نہیں رہتا جو اس کو ستاتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جن کے بارے میں اس کے علم میں ہے کہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں، انہوں نے میرے ساتھ سازشیں کی اور کر رہے ہیں یا کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی جو انسان اپنے دل کو صاف رکھتا ہے اس کو بغیر کثرت عبادت کے زاہد کا مقام ملتا ہے. لوگ حسد کر رہے بھی تو ان کیا کر رہا؟ معاف کر رہا، درگزر کر رہا، اپنا دل صاف رکھ رہا، تو اس کو لمبی چوڑی عبادتوں کے بغیر بھی اللہ اس کو زاہد کا مقام، زاہد مانے دنیا سے بے رغبت. اور یہ ہمارے نبی کی جو ہے بہت اہم سنت ہے. ہے کہ نہیں؟ آپ سنیں کہ نہیں؟ اپنے دل کو حسد سے، عداوت بغض سے خالی رکھنا یہ ہمارے نبی کی خالی سنت ہے. وہ عظیم ترین سنت. سنتیں تو بہت ہیں لیکن اس میں عظیم ترین سنت وہ ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم انس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرے، میرے بیٹے تم صبح اور شام اس حال میں اگر کر سکتے ہو تو ضرور کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے حسد، عداوت، کھوٹ نہ رہے، کیونکہ یہ میری سنت ہے. جو میری سنت سے محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. خلاصہ اس کا. اس لیے اپن کیا کرنا؟ سوتے وقت بھی دل کو ٹٹول لینا. سب کے لیے کسی تعلق سے غصہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، دادا اور دشمنی کچھ بھی ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنا. اپنے لیے بھی صبح بھی ٹٹول لینا، شام کو بھی ٹٹول لینا. کریں گے بھائی سنت مطلب کوئی آپ کو ستائے تو بھی آپ کو دل میں غصہ بغض رہتا، چلو اللہ میں معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کر دو گے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو، تاکہ اللہ ہم کو قیامت کے دن ہمارا بھی حساب نہ لے.
مقصد یہ کہ میں بھی اصلاح کا حقیقی مطلب سمجھوں، آپ بھی اصلاح کا حقیقی مطلب سمجھیں۔ ہم آئے کیوں بھائی؟ اصلاح کے لیے۔ ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی نرم رویہ رکھتا ہے، محبت کا، ہنسی مذاق کا معاملہ کرتا ہے، خوش رکھتا ہے، لطیفے سناتا ہے، گھر میں خوشیوں کا ماحول بنائے رکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے کے ذریعے، بالکل معمولی اعمال کے ذریعے وہ اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے، صرف اتنے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے جس میں کوئی مجاہدہ نہیں، کچھ محنت نہیں، اس عمل کے ذریعے سے اس کے لاکھوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اصلاح۔ اخلاق کتنی پیاری چیز ہے، کتنی اونچی چیز ہے، اللہ کے یہاں اس کی کیا قدر ہے، دین کی روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا ولا تدابروا، بھائی ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو، ایک دوسرے سے تعلق منقطع مت کرو۔ کسی سے آپ کو مناسبت نہیں ہے اور کسی کے مزاج کو آپ پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کوئی زیادہ قریبی تعلق اس سے مت رکھیے، ملنا جلنا بہت زیادہ اس سے مت بڑھائیے، لیکن بالکل قطع تعلق کر لینا ٹھیک نہیں ہے، تعلقات توڑ لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے تعلق مت توڑو، منقطع مت کرو۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی بھائی میں بول چال بند ہے۔ ایک بھائی اپنے بچوں سے کہتا ہے خبردار اپنے چچا کے گھر میں قدم مت رکھنا ورنہ ٹانگیں توڑوں گا۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فرما قطع تعلق مت کرو۔ بہت ہے بھائی، بہنوں میں، بھائیوں میں، ان کے اولادوں میں، خاندانوں میں بہت رشتے جو ہے ناطے توڑے جا رہے ہیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اور سب لوگ اللہ کے ایسے بندے بن کر رہو جیسے بھائی بھائی ہوں، محبت کے ساتھ، خوشگوار تعلقات کے ساتھ۔ المسلم اخو المسلم، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہوتا ہے، وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی صوبے کا ہو، کسی ذات، نسل، برادری کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو۔ اب ہمارا فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے بولو؟ ایمانی رشتہ ہے نا، انما المؤمنون اخوہ۔ اس لیے ہم لوگ یہاں پر ان لوگوں کے لیے فکر مند ہیں، درد مند ہیں، اور وہ ایمانی رشتہ ہے۔ انسانی تو اپنے پاس اطراف میں جتنے غیر مسلم بھائی ہیں وہ ان سے بھی ہمارا رشتہ ہے انسانی، ٹھیک ہے نا۔ اسلام میں اخوت کی اہمیت، اخوت یعنی بھائی چارہ، ایک ایمانی رشتہ۔ ذرا غور کریں نیچے اتر کر، ہمارے خاندانوں میں، صوبوں میں، ہماری قوموں میں کیا واقعی ایمانی اخوت اس درجے کی ہے جس درجے کی ہونی چاہیے؟ کیا ایک ایمان والا جب روزی کے لیے دوسرے کسی صوبے میں جا کر بستا ہے تو کیا اس کو وہاں کے لوگوں سے عام طور پر وہ اپنائیت ملتی ہے؟ کیا اس کو شکایت نہیں رہتی کہ اس علاقے کے لوگوں میں بہت عصبیت ہے؟ عصبیت بولے تو دشمنی، عام طور پر یہ تو بڑی عجیب نگاہ سے ہم کو دیکھتے ہیں، بس کسی طرح سے زندگی گزار رہا ہوں، اپنائیت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر علماء بھی ان باتوں پر اپنے بیانوں میں متوجہ نہیں کرتے۔ کلمے کی بنیاد پر ہم کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کو کیا کرنا بولو؟ کلمے کی بنیاد عزت دینا، اکرام کرنا۔ کلمہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی قیمتی چیز ہے، نہیں ہے؟ حدیث میں نے کہ 7 آسمان زمین ایک پڑھنے میں رکھ دیے جائیں، دوسرے پڑھنے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول رکھ دیا جائے۔ کون سا پڑھنا جھکے گا بولو؟ لا الہ الا اللہ والا پڑھنا جھکے گا۔ بولو کتنا قیمتی کلمہ ہر ایک مسلمان کے سینے میں ہے نا۔ مومن کی عظمت بھی حضور بتائیں نا، بیت اللہ کے سامنے کیا حال ہے؟ بیت اللہ تو کتنا مقدس ہے، تیری عظمت کتنی اونچی ہے، تو بہت احترام والا ہے، تیری خوشبو عمدہ ہے، بہت ساری خوبیاں گنا، کیا بولے؟ لیکن سن، ایک مومن کی عظمت تیری عظمت سے، ایک مومن کا احترام تیرے احترام سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہمارے حضور کلمے کی قیمت بھی بتائے اور مومن کا احترام بھی۔ تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرنا؟ ہر ایک کو سلام کرنا، ہر ایک کو عزت دینا، اچھا گمان رکھنا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو خلاصہ کیا ہے؟ اپنے کو بدگمانی سے بچنا ہے، عیب تلاش کرنے سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، بغض عداوت سے بچنا ہے، اور ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، ہر ایک اپنے اندر تواضع پیدا کرنا، ہر ایک کی خوبیوں کو دیکھنا، کلمے کی بنیاد پر اس کو عزت دینا، اکرام کرنا، کریں گے نا بھائی؟
چلے اب مراقبہ ہونے والا ہے. ان سب رذائل کو نکالنے کے لیے مراقبہ ہے. ہم مراقبہ کریں گے، ذکر کا اہتمام کریں گے تو اس کے دو فائدے. ایک تو ہے کہ اپنے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، اللہ کی محبت معرفت پیدا. دوسرے رذائل بھی یہ جتنے ہیں، بدگمانی، بد زبانی، غیبت، چغلی، حسد، بغض، عداوت، یہ ساری جو باطن کی بیماریاں ایک ایک کر کے دور ہوتی جائیں گی مراقبے سے، وقوف قلبی سے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس لیے اب آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کا اندھیرا، گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان کو تالو سے لگائیے، دل سے اللہ اللہ کہتے جائیں. اللہ.
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکا انت ولیها ومولاها۔ اللہم انا نعوذ بک من القسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة، ونعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والسمعة والریاء، ونعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ اللہم طہر قلوبنا من سواک ونور قلوبنا بنور معرفتک۔ یا اللہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے، یا اللہ ہمارے ساتھی قریب دور سے یا اللہ اصلاح کی نیت سے آئے ہیں، ہماری اصلاح کر دیجئے یا اللہ۔ ہمارے چاہنے سے ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ چاہیں تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ آپ تو فضیل بن ایاز کو جو ڈاکوں کے سردار تھے ان کو آپ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے، ہم کو بھی یا اللہ ولی کامل بنا دیجئے، ہمیں بھی دلوں کا تقوی دے دیجئے، اپنی محبت معرفت خشیت دلوں بھر دیجئے یا اللہ۔ حسد سے بچا لیجئے، کینہ بغض عداوت سے عجب و تکبر سے بچا لیجئے، عیب ڈھونڈنے سے بچا لیجئے، بدگمانی بدنگاہی بد زبانی سے بچا لیجئے یا اللہ۔ ہماری اصلاح کر دیجئے، تزکیہ کر دیجئے، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، نفس کا تزکیہ کر دیجئے، اندر جو رذائل بھرے ایک ایک کر کے نکال دیجئے، جتنی دوزخی صفات بری عادتیں نکال دیجئے، جنتی صفات سے سچے مومن کا اوصاف سے آراستہ کر دیجئے، وقوف قلبی کے ساتھ رہنا آسان کر دیجئے اللہ۔ بازار کی مصروفیات میں کام کاج کے وقت بھی دھیان آپ کی طرف لگا رہے، اس کی توفیق دے دیجئے یا اللہ۔ عورتوں کے فتنوں سے بچا لیجئے، زندگی موت کے فتنوں سے بچا لیجئے، مہربانی کر دیجئے اللہ۔ دلوں کو منور کر دیجئے اللہ یا اللہ۔ پروردگار ہر دم آپ کا دھیان استعزا دے دیجئے اللہ۔ ہماری پریشانیاں غربت تنگی دور کر دیجئے، قرضوں سے مردوں سے بچا لیجئے، امت کے بیماروں کو صحت سلامتی عافیت دے دیجئے، ہمارے محرومین کی مغفرت کر دیجئے، درجات کو بلند کر دیجئے، فلسطینی مظلوم مسلمانوں پر رحم فرمائی، ان کی ایمان کی جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت کیجئے اللہ۔ ظالموں کو تہس نہس کر دیجئے اللہ، ان کو تباہ برباد کر دیجئے اللہ۔ بچوں پر بھی ظلم اٹھا رہے ہیں، بے قصوروں کو شہید کرتے جا رہے ہیں اللہ، مہربانی کر دیجئے اللہ۔ بیت المقدس کو یا اللہ آزاد کرا دیجئے اللہ۔ اس ملک کے اندر بھی یا اللہ مسلمانوں کے لیے امن چین سکون کے فیصلے فرمائیے یا اللہ۔ بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کا خاتمہ کر دیجئے یا اللہ۔ پروردگار ہم سب کو خوشحالی دے دیجئے یا اللہ، ہم کو ولایت کبریٰ دے دیجئے، دین کا داعی بنا دیجئے، اخلاص دین ایمانی صفات دے دیجئے یا اللہ۔ مہربانی کر دیجئے اللہ یا اللہ۔ ساتھیوں کے جنڈ جمع ہونے کو آنے کو قبول کیجئے، ایک ایک قدم کو قبول کیجئے یا اللہ۔ ہمارے دلوں کو جاری کر دیجئے، آپ کے دھیان سے آپ کے ذکر سے دلوں کو منور کر دیجئے، حاضرین کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجئے اللہ یا اللہ۔ پروردگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے اس میں ہمارے لیے حصہ مقدر فرمائیے، جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ دے دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اب کلمات ایمان اور کلمہ استغفار کا مذاکرہ ہوگا. سب ساتھی جو ہے توبہ طائب النیت سے، جو ساتھی نئے ہیں بیعت ہونا چاہتے ہیں تو سلسلے میں داخل ہونے بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھے. باقی ساتھی جو ہے جو بیعت ہے پہلے سے تو وہ اپنے ایمان کو مزید تازہ کرنے اور گناہوں سے سچی توبہ آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کرتے ہوئے پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.